السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول شہرک کی لاسٹ ایپیسوڈ. یہ ناول میری بہت اچھی دوست ہیں انیتا، ان کا لکھا ہوا ہے. یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے جو کہ میرے چینل پہ لگی ہے، اور ناول کا نام ہے شہرگ. یہ ایک بہت ہی اچھا رومانٹک ناول ہے. ناول بیس کرتا ہے ایک مڈل کلاس لڑکی کی کہانی پر. مجھے اس تکلیف سے آزاد کر دو یا اپنی محبت سے آزاد کر دو. یہ ناول بیس کرتا ہے ایک ملینئر بزنس مین پر جو ایک لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ ہار چکا تھا. قدم میری طرف بڑھا کر دیکھو، میں تھام لوں گا. اب تھامنا کیسا جب گرائے تم نے. یہ انیتا کا پہلا ناول ہے، لیکن اتنا اچھا انہوں نے لکھا ہے اور کافی زیادہ پاپولر ہے یہ ناول. جبھی اس کی لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے میں اپنے چینل پر شیئر کر رہی ہوں. تو ویلکم اگین ٹو آر چینل. پلیز جلدی سے جائیے، جا کر بھاگ کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ناول کا نام ہے شہرک، میگا لاسٹ ایپیسوڈ. رائٹر ہیں انیتا. دن کے 12 بج چکے تھے. سائم فریش ہونے کے بعد اپنے کمرے سے نکلا. رات کافی دیر تک وہ سمیر اور کچھ جانے مانے کزنز کے ساتھ تھا. سبھی اس کے نکاح کے بارے میں جان چکے تھے، تو ان کے فورس کرنے پر وہ پارٹی میں چلا گیا مروہ کو گھر چھوڑنے کے بعد. لیکن وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں آیا تو ارم ہارون وہاں پہلے سے موجود تھے، جو کہ رات کی فلائٹ سے آئے تھے. ارم کو دیکھتے ہی سائم کا پارا ہائی ہو چکا تھا. اس سے پہلے کہ وہ واپس اپنے کمرے میں جاتا، ہارون نے اسے روک لیا. اپنے ڈیڈ سے نہیں ملو گے؟ سائم نے الجھی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی اور کچھ کہے بغیر انہیں گلے سے لگایا. اس نے ارم کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا. اپنی موم سے ملو. ہارون ارم کے کارناموں سے لا علم تھا. یقیناً اگر وہ جانتا تو وہ بھی ارم کو منہ نہ لگاتا. مجھے آپ سے ملنا تھا، میں نے مل لیا. میں ان کو برداشت کر رہا ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے. سائم کچن کی طرف چلا گیا تھا، لیکن کچن میں جاتے ہی اس نے زور سے پانی کے جگ کو زمین پر پھینکا، جس کی آواز ڈرائنگ روم تک آئی تھی. کچن میں کھڑی ہیلپر بھی کانپ اٹھی تھی اور سائم سے نظر چھپاتی باہر آ گئی. وہ مروہ کے معاملے میں پاگل ہو چکا تھا. وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس نے شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے پھر سے افق نگاہ باہر کی طرف ڈالی. یہ سب تو بہت اچھا ہے. مروہ علیزے کو چیزیں دکھا رہی تھی، کیونکہ جب تک وہ رات کو واپس آئی تھی علیزے اور ہارون بھی شاپنگ کے لیے بازار گئے تھے، اور جب تک وہ واپس آئے تھے مروہ سو چکی تھی. سائم نے اسے بے انتہا شاپنگ کروائی تھی اور ہر چیز سائم کی پسند کی تھی. مروہ، یہ تو بہت ایکسپینسو ہے. علیزے نے کپڑوں پہ لگے ٹیگ کو دیکھا. سائم نے اسے برائڈل ڈریس کے ساتھ بھی بہت سے سوٹس لے کے دیے تھے. علیزے ہر چیز کو بہت باریکی سے دیکھ رہی تھی. مروہ، علیزے نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا. مروہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی. اس نے پنک کلر کے شارٹ فراک پہنی تھی. دوپٹہ گردن میں تھا، بال دونوں طرف سے آگے کیے ہوئے تھے. دیکھو، ہماری اور سائم کی کلاس میں بہت فرق ہے. پتہ نہیں اس کے پیرنٹس تمہیں پسند کریں گے یا نہیں. وہ تھوڑی افسردہ ہوئی تھی. علیزے، اس کے پیرنٹس بھی سائم کی طرح بہت اچھے ہیں. میں کینیڈا میں ان کے ساتھ بھی رہی ہوں. کیا؟ علیزے نے ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو بیڈ پر رکھا اور ایک دم سے کھڑی ہو گئی. تم کینیڈا میں ان کے ساتھ بھی رہی ہو؟ یہ سب چل کیا رہا ہے؟ مروہ نے زبان دانتوں تلے دبائی اور سر پہ ہلکا سا تھپڑ مارا. یہ کیا بول دیا میں نے؟ وہ من ہی من میں خود کو کوس رہی تھی. تم جیسا سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
بس کچھ دن کے لیے، اب میں فریش ہونے جا رہی ہوں. یہ چیزیں تم سمیٹ دو. مروہ نے اس سے جان چھڑائی تھی کیونکہ اس کے منہ سے تو نکل گیا تھا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سنبھالے گی کیسے. تم باہر آؤ تو میں تمہیں بتاتی ہوں. علیزے نے غصے سے چیزوں کو اٹھانا شروع کر دیا. سائم. مروہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سائم کو آواز دی. وہ نہیں جانتی تھی کہ ارم یا ہارون آئے ہوئے ہیں کہ اچانک سے ارم ٹپکی. مروہ. انہوں نے مروہ کو پیچھے سے آواز دی تھی. وہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی. جینز ٹاپ پہنے نیچے پمپی تھی. ایک ہاتھ میں موبائل اٹھایا ہوا تھا. مروہ ان کی آواز کو اچھے سے پہچان گئی تھی، لیکن وہ اتنی حیران نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس نے ہی سائم سے ریکویسٹ کی تھی. کیا مجھ سے نہیں ملو گی؟ وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پہ سجائے اس کے پاس آئیں، جیسے اس سے زیادہ معصوم کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، اور زبردستی مروہ کو گلے لگایا. میں نے جو کیا میں جانتی ہوں وہ بہت برا ہے، لیکن یہ سب مہروش کی وجہ سے ہوا. میں جانتی ہوں تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی، لیکن اب تم سائم کی زندگی میں داخل ہونے والی ہو. تم میری بھی بیٹی ہو، مجھے سائم جتنی ہی عزیز ہو. اس سے پہلے کہ وہ مزید ایکٹنگ کرتی، سائم نے پیچھے سے مروہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ وہ ارم کی رگ رگ سے واقف تھا. سائم وہ بات کر رہی تھی. مروہ نے ایک نظر اپنے بازو اور پھر سائم کو دیکھا. صرف تمہاری وجہ سے انہیں برداشت کر رہا ہوں. یہ کافی نہیں ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی ایکسپیکٹ مت کرنا. سائم نے اپنا دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز ارم تک گئی. اس نے تو آج ہی میرے بیٹے کو قابو کر لیا ہے. یہ چھوٹے گھروں کی لڑکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں. وہ پھر سے اپنے ایٹیٹیوڈ میں آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی. تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ مروہ نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا. کیوں؟ میں اپنے ہونے والی بیوی کو نہیں بلا سکتا؟ سائم. اس نے آخری لفظ کو کھینچتے ہوئے اسے پکارا. بس کل کی تو بات. سائم نے سفید کلر کی ٹی شرٹ پہنی تھی، نیچے بلو جینز تھی. شرٹ کو ایک طرف پینٹ میں دیا ہوا تھا. میری جان، میں تمہیں دل کی حالت کیسے بتاؤں؟ سائم یہ کہتے ہوئے اپنی الماری کی طرف گیا اور ایک پیارا سا باکس نکال کر لایا. یہ کیا ہے؟ چمکتے ہوئے باکس کو دیکھ کر مروہ نے پوچھا. یہ میری جان کا گفٹ. ڈبہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا. تو دو. مروہ نے ہاتھ آگے کیا. وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی. ایسے کیسے دوں؟ سائم نے ڈبے کو پیچھے کرتے ہوئے کہا. مطلب؟ مروہ نے حیرانگی سے دیکھا. گفٹ کے بدلے گفٹ تو ملنا چاہیے نا. لیکن میں تو کوئی گفٹ نہیں لائی، وہ معصومیت سے بولی اور اپنے ہاتھ سائم کو دکھائے. کوئی بات نہیں، میں اپنا گفٹ خود لے لوں گا. مروہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی. وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی. وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ سائم نے ڈبے کو پیچھے رکھا اور ہاتھ مروہ کے کمر میں ڈال کر اسے قریب کیا. سائم، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنا گفٹ لے رہا ہوں. یہ کہتے ہی سائم اس کے لبوں پہ جھکا. وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا. وہ اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا. اس کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا. وہ اس کے لبوں کو بخشنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. مروہ اسے مسلسل پیچھے کر رہی تھی، جس کا سائم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. مروہ کو اپنی شرٹ کاندھے سے سرکاتی محسوس ہوئی تو اس نے ایک جھٹکے میں سائم کو پیچھے کیا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی. سائم کو بھی اپنے غلطی کا احساس ہو چکا تھا. وہ اس کے لمس کی خوشبو میں خود کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا. وہ بری طرح سے پزل ہو چکا تھا. آئی ایم سوری. اس نے پیار بھری نظروں سے مروہ کو دیکھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا. آئی ایم سوری. اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر اسے سوری بولا، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی اس کا اس پہ کوئی حق نہیں تھا.
مروہ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنا گفٹ نہیں کھولو گی؟ سائم شاید اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا تو اس نے پیچھے سے ڈبہ اٹھا کر مروہ کے سامنے کیا۔ مروہ ہر دوسرے سیکنڈ دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ اگلے ہی لمحے سائم اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا اور واپس آ کر اس کے پاس بیٹھا اور گفٹ کا ڈبہ کھولنے لگا۔ وہ لکڑی کا بنا ہوا ایک نایاب ڈبہ تھا۔ اس میں سے اس نے ایک خوبصورت لاکٹ نکالا جو چاندی کا بنا تھا اور بہت چمک رہا تھا۔ سائم نے یہ اسپیشل ایران سے مروہ کے لیے آرڈر کیا تھا، جس پر سلور کلر سے مروہ لکھا تھا اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن تھا۔ مروہ نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ میں لیا تو سائم بھی تھوڑا ریلیکس ہو گیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ مروہ ابھی بھی تھوڑا پریشان تھی، لیکن وہ سائم کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ یہ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ سائم نے ایک نظر لاکٹ اور پھر مروہ کو دیکھا۔ تو یہ تم مجھے کل دے دیتے؟ مروہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ گفٹ بہت اسپیشل ہے، اس لیے میں چاہتا تھا تمہیں میں نکاح سے پہلے دوں۔ مروہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور لاکٹ دیکھنے لگی تھی۔ ناراض ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر سائم نے اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ تو کیا ناراض نہیں ہونا چاہیے؟ میں کنٹرول نہیں کر پایا خود پر، اور تمہارے معاملے میں میرا خود پہ کنٹرول نہیں ہے مروہ۔ تم مجھے اپنا دیوانہ بنا چکی ہو، لیکن جو آج میں نے کیا وہ غلط تھا، اس کے لیے سوری۔ سائم نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، یہ گفٹ بہت پیارا ہے، تھینک یو سو مچ۔ مروہ نے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ آئی لو یو سو مچ۔ سائم کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ وہ اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ ہارون، صبح کا دن بہت اسپیشل ہے ہمارے بیٹے کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کسی کی چیز کی کمی رہے۔ ارم نے ایکٹنگ سے ہارون کو تو اپنے بس میں کر لیا تھا، لیکن یہ ایکٹنگ سائم پہ نہیں چلنے والی تھی۔ ہاں بس دعا کرو سب خیر خیریت سے ہو جائے۔ ہارون بھی ارم کی طرف سے تھوڑا مطمئن ہوا تھا۔ آپ کے کپڑے میں نے پریس ہونے کے لیے دے دیے ہیں جو کل آرڈر کیے تھے۔ میں یہ گرین کلر کی ساڑی پہنوں گی۔ اس نے الماری سے ایک ساڑی نکالی اور ہارون کو دکھانے لگی۔ ان کے بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اور اس کی فکر نہ کریں۔ ریحان امجد میاں کو لطف دکھاتے ہوئے بولا، اور سب انتظام ہو گئے ہیں۔ آج مروہ کو بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ ریحان بیٹا، تمہاری وجہ سے امجد میاں کے لہجے میں انتہا کی محبت تھی۔ جیتے رہو۔ اب آپ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ مروہ میری بہنوں کی طرح ہے اور میں اسے اپنی بہن ہی سمجھتا ہوں۔ یہ سب فرض ہے میرا۔ ریحان اب ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ مروہ اور علیزے بھی چائے لیے کمرے میں آئی۔ ریحان اور امجد میاں ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ تو کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ علیزے نے چائے کا کپ ریحان کو دیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مروہ نے چائے کا کپ دادا جان کو دیا اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ نے بھی ابھی تک میڈیسن نہیں کھائی دادا جان؟ مروہ نے سائڈ پہ پڑی میڈیسن اور پانی کو دیکھ کر کہا۔ بس تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، میرا سارا بوجھ اتر جائے گا۔ دیکھنا تمہارا دادا پھر سے جوان ہو جائے گا۔ وہ کھلکھلا کے ہنسے تھے اور ان کے ہنسنے سے مروہ، علیزے اور ریحان بھی ہنسنے لگے۔ سب کافی دیر تک باتوں میں مشغول رہے۔ کہاں تھی تم؟ کمرے میں آتے ہی مروہ نے موبائل اٹھایا اور سائم کو کال کی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا۔ فیملی کے ساتھ۔ مروہ نے کمبل اوپر اوڑھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ سائم بھی اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور مروہ کا انتظار کر رہا تھا کافی دیر سے۔
تو کیا تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ سائم نے ایک ہاتھ سے لیمپ کے بٹن کو پریس کر رہا تھا، کبھی آن تو کبھی آف کرتا۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا۔ آئی تھی، مروہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ یہ رات میرے لیے کاٹنا بہت مشکل ہے، بس کل تم میری ہو جاؤ گی اور میں نے اس دن کے لیے بہت کچھ دیکھا ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، آخری لفظ نے بھی زبان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آئی لو یو ٹو، اور سوری۔ سوری کس لیے؟ سائم نے حیرانگی سے پوچھا۔ اگر میں تمہارا یقین کر لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا، اس کے لیے سوری۔ میری جان، تمہیں سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل سے میں سارے حساب برابر کرنے والا ہوں، تمہیں تھوڑا بھی بخشنے والا نہیں ہوں۔ سائم تھوڑا رومانٹک ہو چکا تھا اور مروہ بھی اس کی ٹھڑک کو سمجھ چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں سونے لگی ہوں، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ مجھے پتا تھا تم یہی کہو گی۔ سائم ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن کوئی بات نہیں، سو جاؤ۔ کل سے ویسے بھی میں تمہاری نیندیں حرام کرنے والا ہوں۔ میں تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی سونے نہیں دوں گا، اور اگر سونا چاہو گی بھی تو صرف میری باہوں میں۔ اور اس معاملے میں میں بخشنے والا نہیں ہوں، یاد رکھنا۔ اس نے تھوڑی شائستگی سے یہ بات کہی تھی اور مروہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مروہ اٹھ بھی جاؤ، کتنے کام ہیں، 8 بج چکے تھے۔ علیزے نے مروہ کے کمبل کو زور سے پیچھے کھینچا۔ اب فٹافٹ اٹھ جاؤ۔ مروہ انگڑائی لیتے ہوئے اٹھی۔ اس نے سفید کلر کی لوز شرٹ پہنی ہوئی تھی اور بال کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی سورج کی۔ مروہ نے اٹھتے ساتھ اپنا موبائل اٹھایا۔ گڈ مارننگ میری جان، 7 کس والے ایموجی بے شمار۔ پڑھتے ہی مروہ کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ گڈ مارننگ، اس نے ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا، اور پھر اپنے بستر سے اٹھ گئی۔ سمیرا، سمیر، ابرش نہیں آئی کیا؟ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ایگزام چل رہے ہیں۔ سمیر نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ یہ دولہے راجہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے۔ اس نے نظر کو آگے پیچھے گھمایا۔ سائم اپنے کمرے میں ہے، تم جا کر مل لو۔ ارم کے کہتے ہی سمیر اوپر کی طرف گیا۔ کنگریچولیشن باس، اس نے سائم کے کمرے میں جاتے ہی اسے زور سے ہگ کیا۔ لیکن آئی ایم سو سوری، میں نکاح اٹینڈ نہیں کر سکتا، لیکن کینیڈا جا کر تمہاری شادی ضرور اٹینڈ کروں گا۔ سمیر نے اسے تھپکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے نکاح میں نہیں آ رہے؟ بزنس کے سلسلے میں مجھے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے اور میٹنگ بہت ارجنٹ ہے، میں مس نہیں کر سکتا۔ وہ بات کرتے کرتے اب صوفے پر بیٹھ چکا تھا، اسی لیے پہلے آ گیا تھا کہ تمہیں کوئی گلا شکوہ نہ رہے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مروہ تیار ہو چکی تھی، وہ ابھی سلون میں ہی بیٹھی تھی۔ پہلی نظر اسے علیزے نے دیکھا تھا، وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بیبی پنک کلر کی میکسی، نیچے پنک کلر کے ہائی ہیلز، ڈریس کے ساتھ میچنگ ہیوی جیولری ملٹی کلر میں، اور وائٹ اور بیبی پنک کلر کا مکس دوپٹہ۔ ہر چیز اس پر سوٹ کر رہی تھی جیسے اسی کے لیے بنی ہو۔ اس نے بالوں کو دونوں طرف سے آگے کیا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بھی عجیب غضب ڈھا رہی تھیں۔ مروہ پکچر سینڈ کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سائم پچھلے 10-15 منٹ سے اس کی منتیں کر رہا تھا، لیکن مروہ کی یہی رٹ تھی کہ بس ایک ہی دفعہ دیکھنا۔ اس کے بہت اصرار کرنے پر اس نے پکچر سینڈ کر دی تھی۔ سائم دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پکچر کو لوڈ کرتے ساتھ ہی اس نے کمر کو سیدھا کیا اور پکچر کو زوم کیا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ نہ جانے کتنی دفعہ پکچر کو زوم کر کے دیکھ چکا تھا، اب انتظار اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کافی آپ کی۔ اتنی دیر میں ہیلپر نے اسے کافی دی، جسے پکڑتے ہی سائم نے پینا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت بے چین ہو رہا تھا اور شاید اسے لگا تھا کہ کافی
پینے کے بعد اسے تھوڑا سکون ملے گا۔ یہ سارا سامان گاڑی میں رکھ دو۔ نہیں ابھی رکے، پیچھے سے ارم کی آواز آئی تو ہیلپر بھی رک گئی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ فنکشن شام کا ہے، صبح کا نہیں۔ ہارون نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں فنکشن صبح کے ٹائم ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ ہاں ہارون، صبح کے ٹائم تھا، لیکن ان کے کچھ مہمانوں نے دور سے آنا ہے تو اس لیے انہوں نے ٹائم تھوڑا آگے کر دیا ہے۔ ارم پکا منہ بنا کر بولی۔ چلو اچھا ہی ہو گیا، مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ پہ جانا ہے۔ ویسے بھی پرسوں کی فلائٹ سے ہم واپس جا رہے ہیں تو میں اسے بھی نپٹا کے آتا ہوں، پھر سائم کی شادی میں کہاں ٹائم ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ ارم نے حبیب میاں کو بھی یہی بات کہی تھی کہ فنکشن رات کے ٹائم ہے، تو وہ بھی آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ مروہ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک وہ لوگ آئے نہیں ہیں۔ سائم کو فون کرو۔ مروہ پہلے بھی 2-3 دفعہ سائم کو فون کر چکی تھی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ مہمان بھی سارے آ چکے تھے، مروہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس نے پھر سے فون سائم کو ملایا، لیکن پھر سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گئی تھی کہ اچانک سے گاڑی ان کے گھر کے دروازے کے باہر آئی تو مروہ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں، علیزے نے کہا اور آگے بڑھی۔ وہ بھی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ابھی تک گھر کے اندر صرف ارم آئی تھی، جو ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ شادی میں آئی ہے۔ جو آتے ہی اسٹیج پر مروہ کے پاس آئی۔ مروہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کا ڈریس بہت ہیوی تھا تو علیزے نے کھڑے ہونے میں اس کی مدد کی۔ علیزے، یہ سائم کی امی ہیں۔ علیزے کا ان سے تعارف نہیں تھا تو مروہ نے کروایا۔ السلام علیکم، میں مروہ کی بڑی بہن ہوں۔ اس نے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا اور ارم نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ زور سے پیچھے کیا۔ مروہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امجد میاں بھی کھڑے ہو چکے تھے اور سب لوگوں کا دھیان بھی اسٹیج پر تھا۔ ریحان جو تھوڑا دور کھڑا تھا وہ بھی اسٹیج پر آ گیا۔ تم لوگوں کا خاندان کتنا گھٹیا ہے، مروہ اور علیزے نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، اور سائم کہاں ہے؟ تم نے کیا سوچا تھا؟ یہ سب اتنا آسان ہے کہ تم میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لوگی اور ساری چیزوں پہ قبضہ کر لوگی۔ لگتا ہے تم نے اپنے خاندان والوں کو نہیں بتایا کہ تم کینیڈا میں کیا کر کے آئی ہو۔ مروہ صدمے میں جا چکی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارم نے اپنا منہ لوگوں کی طرف کیا۔ اس نے جینز ٹاپ پہنا ہوا تھا اور اس عمر میں وہ بہت ہی نازیبا لگ رہا تھا۔ آپ میری بہن کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتی، اور رشتہ آپ کا بیٹا لے کر آیا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو اپنے بیٹے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ علیزے نے ان کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس نے مروہ کو تھوڑا پیچھے کیا اور خود آگے آئی۔ تم لوگ سب پیسے کے لیے کر رہے ہو، اپنی بہن سے پوچھو نا۔ کینیڈا میں یہ کسی کو 1 کروڑ کا چونا لگا کے آئی ہے۔ کسی سے اس نے 1 کروڑ لیا تھا سائم سے محبت کا ڈرامہ کرنے کے لیے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہی ہے۔ ابھی اس نے میرے معصوم بیٹے کو پھنسا لیا، لیکن وہ تمہاری اصلیت جان چکا ہے، اس لیے وہ اب تم سے شادی نہیں کرے گا اور کبھی نہیں آئے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مروہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے پھر سے سائم کو کال ملائی، لیکن پھر سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ملا لو جتنی کالیں چاہے ملا لو، وہ تمہاری اصلیت جان چکا ہے، اور اب تم سب بھی جان لو کہ یہ بہنیں بہت خطرناک ہیں، پیسے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، آپ سائم کی امی ہیں، اس لیے آپ کی عزت کر رہے ہیں۔ ریحان چلاتے ہوئے اسٹیج پر آیا۔ دادا جان، علیزے نے ایک دم سے پیچھے دیکھا۔ دادا جان دل پر ہاتھ رکھے زمین پہ بیٹھ گئے تھے۔ دادا جان، مروہ قدم اٹھاتے ان کے پاس آئی۔ دادا جان، کیا ہوا ہے؟ ارم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی تو وہ دبے پاؤں وہاں سے بھاگ گئی۔
تھوڑی ہی دیر میں امجد میاں کو لے کے وہ سب ہاسپٹل میں پہنچ چکے تھے۔ مروہ اسی میکسی میں ہاسپٹل آ چکی تھی۔ اس پہ تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ صدمے میں بے حال تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تم اسے دیکھو، میں یہاں ہوں، ریحان نے علیزے کو مروہ کی طرف جانے کے لیے کہا۔ مروہ حال سے بے حال ہو چکی تھی۔ وہ ہاسپٹل کی دیوار پہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں کی بہت کوشش کے باوجود بھی امجد میاں کو وہ بچا نہ سکے۔ 2-3 گھنٹے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ لوگ انہیں لے کر گھر آ چکے تھے۔ یہ دوسرا دن تھا۔ سر چکراتے ہوئے سائم کی آنکھ کھلی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا سر تکیے سے اٹھایا اور آگے پیچھے دیکھا۔ مروہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس نے سائڈ پہ پڑا اپنا موبائل اٹھایا جس پہ مروہ کی 100 سے زیادہ کالیں تھیں اور میسج۔ مروہ، اس نے حیرانگی سے موبائل پر ڈیٹ اور ٹائم دیکھا تو اگلا دن تھا۔ اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا کیونکہ ارم نے کافی میں اسے نیند کی میڈیسن ڈال کر پلائی تھی جس کا اثر 24 گھنٹے کا تھا، اور ان 24 گھنٹوں میں اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ ایک ہنستا بستا گھر تباہ کر دیا۔ ہارون، ارم اور حبیب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ارم، تم نے اس لڑکی کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ ہارون ارم پر چلا رہا تھا۔ ہارون اور طیب کو سب کچھ پتہ لگ گیا تھا جبکہ ارم بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ ڈیڈ، وہ نظریں ان پہ جمائے باری باری قدم اٹھاتا ان کے پاس آیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں پہ قابو پانا چاہتا تھا کہ وہ جیسا سوچ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کس لڑکی کا کیا ہوا ہے؟ اب وہ ان کے درمیان کھڑا تھا۔ ایک نظر ارم تو ایک نظر ہارون کو دیکھتا۔ بیٹا مروہ، ایک لمبی سانس لینے کے بعد ہارون چپ ہو گیا تھا۔ مروہ، کیا ہوا ہے مروہ کو؟ میں سویا کیوں رہا؟ آپ کچھ بتائیں گے؟ وہ زور سے چلایا تھا۔ اتنی دیر میں حبیب میاں صوفے سے اٹھے اور اسے تھاما۔ بیٹا آرام سے بیٹھو، چھوڑ دیں اسے، سب جاننے دیں کہ اس کی ماں نے کیا کیا ہے۔ اسے بھی پتہ لگے کہ اس کی خوشیوں کی قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہے۔ ہارون غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ ارم بے سود بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ہارون اسے طلاق دے چکا تھا اور جو ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سائم 1 منٹ بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے باہر کی طرف بھاگا۔ اسے مروہ کی فکر تھی۔ مروہ، کچھ کھا لو۔ مروہ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سفید کلر کی چادر اس نے لپیٹی ہوئی تھی اور زمین پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی اور اس نے تو بولنا ہی بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میری جان، پلیز، میری خاطر۔ علیزے کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی، کچھ کھا لو۔ مجھے زہر لا دو، وہ زور سے چلائی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ سائم مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ کب سے یہی الفاظ بولے جا رہی تھی۔ سائم نے تیزی سے بریک مروہ کے گھر کے باہر لگایا۔ لوگ آتے جاتے دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ اس کے دادا نے اپنی پوری زندگی عزت کے ساتھ گزاری اور دیکھو آخری لمحات میں پوتی نے کیسا رسوا کیا۔ کینیڈا میں کسی کو پورے 1 کروڑ کا چونا لگا کے آئی تھی اور اب اس عورت کے بیٹے کو اپنے جالوں میں پھنسایا۔ لیکن دیکھو مقدر میں رسوائی آئی۔ اچھا ہو گیا اس کے ماں باپ یہ دیکھنے سے پہلے ہی چلے گئے۔ وہاں پہ تقریباً ہر بندہ یہی باتیں کر رہا تھا۔ اتنی بے غیرت لڑکی۔ سائم نے اس لڑکے کو گلے سے پکڑ کر دور پھینکا۔ آگے ایک لفظ بھی بولا تو تیری وہ ایسی نہیں۔ سائم کو زیادہ نہیں لیکن کچھ سمجھ آ چکا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ تم کون ہو؟ کیا تم بھی اس کے نئے عاشق ہو؟ سائم نے اسے گلے سے پکڑ کر ایک دفعہ پھر زور کی ضرب لگائی۔ وہ اسے کافی ضربیں لگا چکا تھا۔ اب یہاں کیا تماشا کرنے آئے ہو؟ اتنی دیر میں ریحان نے سائم کو پکڑ کر پیچھے کیا۔
وہاں لوگوں کا ہجوم لگ چکا تھا۔ ریحان وہ اپنی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ مروہ کہاں ہے؟ یہ سب اپنی ماں سے نہیں پوچھ کے آئے ہو کہ مروہ کہاں ہے، جس نے جیتے جی اسے مار دیا ہے؟ وہ اب بس سانسیں لے رہی ہے۔ ریحان نے سائم کو گریبان سے پکڑا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میری بات کا یقین کرو، مجھے ایک دفعہ مروہ کو دیکھنا ہے۔ وہ اس سے التجا کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا یہاں سے دفع ہو جاؤ، مر گئی ہے وہ تمہارے لیے۔ ریحان کے الفاظ ابھی ادھورے ہی تھے کہ سائم نے اسے پیچھے گرایا اور اندر کی طرف گیا۔ ریحان نے خود کو سنبھالا اور اس کے پیچھے آیا۔ لوگ بھی کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ مروہ، اس نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا، اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور اسے پیچھے ہٹایا۔ اب کیا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ شال ایک طرف سے اتر چکی تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ سائم کا دل تو اسے دیکھتے ہی مر گیا تھا۔ میں نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ سائم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ حلیہ تباہ اور برباد تھا۔ اس نے پھر سے مروہ کے قریب آنا چاہا۔ میری بات کا یقین کرو، جو ہوا میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس ایک موقع دو۔ سائم، تم ٹھیک کر دو گے؟ مروہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا تم دادا جان کو واپس لے آؤ گے، جو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے گئے؟ بلکہ تمہاری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے۔ تم جیسوں کو کہاں اثر ہوتا ہے؟ وہ روتے روتے پھر سے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے مجھے تباہ اور برباد کر دیا سائم۔ سائم بھی وہیں ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ اسے مروہ کے دکھ کا اندازہ ہو چکا تھا اور اسے سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تو اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن ایسا ہو جائے گا اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سائم کی آواز سن کر علیزے بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ مروہ، اس نے ایک نظر مروہ اور پھر سائم کو دیکھا اور بھاگتے ہوئے مروہ کے پاس آئی۔ تم یہاں تماشا دیکھنے آئے ہو؟ سائم نے نظر اٹھا کر علیزے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ وہ سب کی خوشیوں کا قاتل خود کو سمجھ رہا تھا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کیوں دفع ہوگا؟ مجھے دفع ہو جانا چاہیے اس دنیا سے۔ مروہ نے پاس پڑے چاقو کو اٹھایا اور اپنی کلائی پہ رکھ لیا۔ مروہ! سائم ایک دم سے اٹھا اور اس کے پاس آنا چاہا۔ مروہ، پاگل ہو گئی ہو؟ علیزے نے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن مروہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مروہ پلیز، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ مروہ، سائم کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ کیا کہے اسے۔ دیکھو میں چاہ رہا ہوں، اسے رکھ دو، میں نہیں آؤں گا۔ وہ آہستہ آہستہ سے اس کے قریب آتا بول رہا تھا، جبکہ مروہ چاقو اب اور دبانے لگی تھی کہ سائم نے اگلے ہی لمحے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر چاقو کو دور پھینکا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر تم چاہتے ہو میں زندہ رہوں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ اور کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اب اگر کبھی دوبارہ میرے راستے میں آئے تو میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ مروہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ سائم تو سانس بھی مشکل سے لے پا رہا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ خود کو قاتل، بے وفا اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہا تھا۔ سائم، وہ مر جائے گی، یہاں سے چلے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ۔ علیزے نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، ہمارا سب کچھ تو ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ مروہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ سائم بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ اس نے کئی دفعہ دیوار کا سہارا لیا تھا اور سہارا لیتے لیتے اپنی گاڑی تک پہنچا۔ ایک نظر پھر پیچھے دہرائی اور شاید مروہ کی آواز کا منتظر تھا، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آیا۔ اس نے مروہ کے وعدے کا پاس رکھا تھا۔ مروہ لوگوں کا اس علاقے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔
ہر کوئی باتیں کرتا تھا تو ریحان مروہ اور علیزے کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ 5 سال بعد۔ فاطمہ، کہاں ہو تم؟ اب سامنے آ جاؤ، میں اور نہیں ڈھونڈنے والی۔ مروہ اب زور سے چلائی تھی اور آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ حالا، اسے بیڈ کے پیچھے سے آواز آئی تو وہ سمجھ چکی تھی کہ فاطمہ وہاں چھپی ہے۔ تو خالہ کی جان یہاں ہے۔ اس نے زور سے اسے پکڑا اور گدگدی کرنے لگی۔ فاطمہ ہنستے ہوئے اسے پیچھے کرتی۔ ماشاءاللہ وہ 3 سال کی ہو چکی تھی اور مروہ کی تو اس میں جان بستی تھی۔ سارا دن حالہ کے ساتھ ہوتی ہے، بابا کے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ ریحان ابھی ابھی کام سے آیا تھا، آتے ہی اس نے فاطمہ کو مروہ کی باہوں سے لیا۔ مروہ نے بھی خوشی خوشی فاطمہ کو ان کے حوالے کیا۔ سب کی جان اب فاطمہ میں بستی تھی۔ علیزے شور سن کر کمرے میں آئی۔ کینیڈا۔ پاکستان میں میٹنگ ضروری نہیں ہے، ہم کینیڈا میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس کمپنی کو مسئلہ ہے تو ہم یہ پروجیکٹ کینسل کرتے ہیں۔ ان 5 سالوں میں سائیں بہت بدل چکا تھا۔ جینے کی حد تک وہ صرف سانسیں لیتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے دنیا کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن جب کبھی وہ اپنے لیے ٹائم نکالتا تو ان لمحوں میں صرف مروہ ہوتی تھی۔ وہ 5 سالوں میں اسے بھول نہیں پایا تھا، لیکن اس کا سامنا کرنے سے اب وہ ڈرتا تھا۔ وہ دوبارہ سے محبت کے جال میں بسنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مروہ کی جدائی نے اسے توڑ دیا تھا۔ وہ دل کو ہر روز سمجھاتا تھا، لیکن دل کمبخت پھر سے اسی جگہ پہ آ کے رک جاتا تھا۔ لیکن شاید اب وہ تھوڑا سمجھدار ہو چکا تھا محبت کے معاملے میں، اس لیے تو نہ کبھی اس نے مروہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور نہ کبھی اس کے پیچھے گیا۔ لیکن اس پہ اختیار آج بھی مروہ کا تھا۔ ہارون کے مرنے کے بعد سارا بزنس سائم نے سنبھالا اور اب وہ ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اس کا رعب اور دبدبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کے ساتھ پروجیکٹ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ بزنس کی دنیا کا ایک ہیرو بن چکا تھا، لیکن محبت کے در کا وہ آج بھی ایک فقیر تھا جو کسی کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہا تھا۔ سر، پاکستان تو ہمیں جانا پڑے گا اور یہ پروجیکٹ بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم اسے ڈکلیئر بھی کرتے ہیں تو ہم بہت نقصان میں چلے جائیں گے۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھی، جسے اگلے ہی لمحے سائم دیکھنے لگا۔ ان 5 سالوں میں اس نے پاکستان جانے کا کبھی نہیں سوچا تھا اور نہ ہی وہ جانا چاہتا تھا، اور ابھی بھی اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ دنیا کے لیے بے شک اب ایک مضبوط انسان بن چکا تھا، لیکن اندر سے محبت سے ڈرا ہوا تھا۔ لیکن یہ پروجیکٹ اس کے لیے بہت اہم تھا۔ اب یہی سب کچھ تو اس کے لیے اہم تھا۔ وہ خود کو بری طرح سے دنیا کے حوالے کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم 2 دن کے لیے چلیں گے۔ اس نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ بات مانی۔ رات کی فلائٹ سے وہ کینیڈا سے پاکستان پہنچا۔ ایئرپورٹ پہ قدم رکھتے ہی پھر سے سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ مشکل سے چل پا رہا تھا۔ وہ اب کبھی بھی مروہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کے دل کا یک طرفہ فیصلہ تھا، جبکہ دوسری طرف سے وہ صرف مروہ کو چاہتا تھا۔ یہ دنیا ایک طرف تو مروہ ایک طرف، لیکن فی الحال کے لیے اس نے خود کو تھوڑا مضبوط کر لیا تھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے لے کے جائیں گی۔ فاطمہ منہ بناتے ہوئے مروہ کے گود میں آئی۔ مروہ جو ٹیک لگائے بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی، اس نے موبائل کو ایک طرف رکھا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا دائرہ بنایا۔ مجھے لے جائے نا، مجھے پیزا کھانا ہے۔ ابھی پیزا کھانا ہے، ہم کل چلیں گے نا۔ مروہ کا ابھی بھی بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن فاطمہ کے بہت اصرار کرنے پر وہ اسے لے جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ریسٹورانٹ میں پہنچے۔
تو میری جان کیا کھائے گی؟ مروہ مینیو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے فل وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دوپٹہ بھی وائٹ تھا اور وائٹ کلر کا ہی ریبن سر پر لگایا ہوا تھا، اونچی پونی باندھی ہوئی تھی۔ سائم کا آج پاکستان میں دوسرا دن تھا اور وہ کافی دیر سے گاڑی کو ادھر ادھر گھما رہا تھا کہ اچانک سے وہ اسی ریسٹورانٹ کے پاس رکا۔ اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں رکا۔ اس نے گاڑی پارکنگ ایریا میں لگائی اور پھر ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے بلیک کلر کا ویسٹ کوٹ اور کوٹ پہنا تھا، نیچے وائٹ کلر کی شرٹ تھی، پاکٹ میں ریڈ کلر کا رومال تھا جسے اس نے تھوڑا سیدھا کیا، نیچے بلیک ہی پینٹ تھی اور ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ اس نے ایک چیئر کو پیچھے کیا، وہ بیٹھنے ہی والا تھا، اس کا ایک ہاتھ کراس پاکٹ میں تھا جبکہ دوسرے سے اس نے چیئر کو کھینچا تھا، بالوں کو پیچھے کی طرف فولڈ کیا ہوا تھا جو اب تھوڑے چھوٹے تھے۔ تو میری جان کو اب آئس کریم بھی کھانی ہے۔ اس آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ چیئر پر تھا، نظریں پیچھے گھمانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتا تھا، لیکن وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنا رخ پیچھے کیا تو مروہ نے بھی اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ سائم نے گہری سانس لی۔ مروہ جو فاطمہ کا ہاتھ پکڑے ہوئی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ حالہ آئس کریم، فاطمہ نے اس کے ہاتھ کو لہراتے ہوئے کہا تو مروہ نے اپنا دھیان اس کی طرف کیا۔ سائم کی نظریں بھی فاطمہ پر گئیں، لیکن اس نے اگلے ہی لمحے اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ یہ پہلی بار تھا جب سائم نے نہ ہی تو مروہ کو روکا اور نہ ہی وہ رکی تھی۔ شاید ان دونوں نے ہی اپنا اپنا راستہ جدا کر لیا تھا۔ وہ 5 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو آواز سے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ لیکن دل کی کیفیت سے بس وہی دونوں واقف تھے۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ اسے دور جاتے ہی سائم کے قدموں نے لڑکھڑانا شروع کر دیا تھا، لیکن اب وہ رک نہیں سکتا تھا، لیکن وہ رکنا چاہتا تھا۔ وہ کینیڈا کا ٹاپ بزنس مین سائم مردان، حسیناؤں کا خواب تھا، لیکن اس ذرا سی لڑکی نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ریسٹورانٹ سے نکلا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کسی بڑی آفت سے بچا ہو۔ اس کی سمندر جیسی گہری آنکھوں نے آنسوؤں کے طوفان کو مشکل سے روکا۔ یہ اس کہانی کا اختتام تھا۔ محبت آج بھی زندہ تھی۔ وہ آج بھی دونوں کے دلوں پر رقص کرتی تھی، اور اس معاملے میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی قربتوں کو نہیں بھلا سکتا۔ سائم نے وہ راستہ چھوڑا تھا، لیکن محبت پہ وہ آج بھی قائم تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی داخل ضرور ہو گیا تھا، لیکن دل پہ حکمرانی آج بھی مروہ کی تھی۔ 5 سال کیا، وہ شاید اسے 5000 سال بعد بھی نہ بھلا پائے، کیونکہ اسے مروہ سے محبت نہیں بلکہ عشق تھا، اور عشق روح میں سما جانے والی آفت، انسان چاہ کر بھی اس سے نجات نہیں پا سکتا۔ مروہ نے آتے ہی کمرے کو لاک کیا اور ایک لمبی سانس لی۔ سائم کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی چیزوں کا حال بگاڑا۔ اسے غصہ تھا کہ وہ اس ریسٹورانٹ میں کیوں گیا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ محبت سے ڈرتا تھا، اور یہی کیفیت مروہ کی تھی، اور مروہ اب اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، اور سائم اس سے کبھی معافی نہیں مانگ سکتا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بہت ہنسنے کے بعد انسان کو رونا پڑتا ہے، یہ ڈر یقیناً لوگوں کے اندر محبت نے ڈالا ہوگا، کیونکہ انسان کو 4 دن محبت کا ازالہ ساری کی ساری زندگی کی تباہی سے اتارنا پڑتا ہے۔ انسان کبھی بھی اس سے نجات نہیں پا سکتا۔ یہ ایک لا علاج مرض ہے، اور مروہ اور سائم دونوں اس مرض میں مبتلا تھے۔ ان کے درمیان کوئی نہیں تھا، ان دونوں کا مسئلہ ہی محبت تھا۔ سائم کو جہاں مروہ کو دیکھنے کا غصہ تھا، وہیں پہ اسے تھوڑا سکون بھی ملا تھا، اور وہ یہی سوچ کر خوش ہو گیا تھا کہ جس فضا میں وہ سانس لے رہا ہے، مروہ بھی وہیں سانس لے رہی ہے۔ اور شاید یہ بے بسی کا آخری درجہ تھا کہ جب انسان یہ سوچ کر خوش ہو جائے
کہ اس کا محبوب بھی اسی دنیا میں سانس لے رہا ہے۔ اس کہانی کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویٹ 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 پلیز، خبردار جو کسی نے چینل میں تھوڑ پھوڑ مچائی اور کوئی غنڈہ گردی دکھائی۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گئے ہیں اس کا اینڈ دیکھ کے، لیکن یہ اس کا اینڈ نہیں ہے اور بہت جلد اس کا سیکنڈ سیزن آئے گا۔ یہ اس کا سیزن 1 ہے جو اینڈ ہوا ہے۔ خبردار جو کسی نے کمنٹس میں جو ہے نا رولا ڈالا یا رونا دھونا مچایا، اور خبردار جو کسی نے چینل پہ جو ہے نا توڑ پھوڑ مچائی، آپ لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی چینل پر آپ کو اس کا سیکنڈ سیزن ملے گا۔ شہرک کا سیزن 1 اینڈ ہوا ہے اور ابھی اس کا سیزن 2 اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے۔ تو خبردار جو کسی نے جو ہے نا وہ ادھم مچایا اور اینڈ کے اوپر رولا ڈالا، کیونکہ پیج پہ تو آپ لوگوں نے اتنا رولا ڈالا ہے اور بیچاری میری معصوم سی رائٹر کو آپ لوگوں نے ڈپریشن دے دی ہے، اتنا جو ہے نا اس کو میسیجز کیے ہیں اور اتنے جو ہے نا ڈپریسنگ کمنٹس کیے ہیں کہ بیچاری ڈر گئی ہے آپ لوگوں سے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ انیتا کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے۔ یہ انیتا کا پہلا ناول تھا، لیکن آپ دیکھیں کتنی اچھی لکھائی ہے، کتنے اچھی سٹوری تھی، یونیک سٹوری تھی۔ کوئی روڈ ہیرو نہیں تھا، جس کوئی طریقے سے ولگیرٹی نہیں آزاد تھی کر دو اور کوئی یا اپنی محبت سے جو ہے نا آزاد کر دو۔ ریونج نہیں تھا جس میں ہیرو جو ہے ہیروئن کو پٹکیاں لگا لگا کے دھو رہا ہے، بیلٹوں سے مار رہا ہے، سگریٹوں سے جلا رہا ہے، اور جو ہے نا آخر میں ناول کے آخر میں مسلح پکڑ کے بیٹھ قدم جاتا ہے، میری طرف کیونکہ بڑھا اس کی کر بھی دیکھو، بیٹی میں ہو تھام جاتی لوں ہے، گا۔ اس کو ایک دم سے خیال آ تھامنا جاتا ہے کیسا؟ کہ یہ نہ ہو میری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو جائے۔ تو جب یہ گرائے ناول تم نے بالکل ہٹ کر تھا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ انیتا کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ رائٹر کو دھمکیاں والے میسیجز دیں کہ ہم پیج چھوڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم اکھاڑ دیں گے، ہم پچھاڑ دیں گے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ رائٹر کو سپورٹ کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہر کہانی میں ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ رائٹرز جو ہیں اپنے ویورز کا خیال نہیں رکھتی، اپنی ریڈرز کا خیال نہیں رکھتی، نہیں، آپ لوگوں کی ناراضگی، آپ لوگوں کی ناپسندیدگی بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور انیتا تو اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ یہ لوگ کیسے کمنٹس کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، جو یہ ناولز ہوتے ہیں یہ بھی رائٹر کے لیے دیکھیں ان کے بچوں کی طرح سے ہوتے ہیں، ان کا پیشن ہے یہ، فیس بک پہ اس کو لکھنا، گھنٹوں اس کو ٹائپ کرنا ہے اسٹوری کو، پھر اس کی ویڈیوز بنانا، لگانا، یا فیس بک پہ اگر لگانا ہے تو وہاں لگانا آسان کام نہیں ہے۔ تو پلیز رائٹر کے اوپر غصہ نہیں ہو، رائٹر کو سپورٹ کریں آپ لوگ، اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے سے ریویوز دیجیے گا، رائٹر کو موٹیویٹ کیجیے گا تاکہ وہ موٹیویٹ ہو کر آپ کے لیے نیکسٹ سیزن میں بہت ہی اچھا سا ٹویسٹ لے کر آئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ سیزن میں کیا آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمنٹس میں اس کا اظہار کریں۔ یوٹیوب چینل پر جو یہ ویڈیو لگی ہے اس کے نیچے اپنے کمنٹس میں اپنی رائے دیں کہ آپ نیکسٹ سیزن میں کیا چاہتے ہیں۔ جس کا جو ریویو ہے، جس کا جو سجیشن ہے وہ سب سے اچھا ہوگا، اس کو ہماری طرف سے ایک انعام بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی سیزن کے ساتھ۔ السلام علیکم۔